बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज नवंबर की 24 तारीख है, पीर का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, और जो ज़िमनी इंतखाब हुआ 13 सीटों पर नून लीग हर तरफ जीत गई सिवाय एक मुजफ्फरगढ़ की सूबाई असेंबली की सीट के। ये अब हमें नतीजा बता रहा है। लेकिन सबसे पहले देखने की चीज क्या है, जो हरीपुर का ज़िमनी इंतखाब है, शहरनाज उमर अयूब साहिबा, उमर अयूब साहब की अहलिया, तकरीबन कुछ 25,000 की लीड थी जब तक 519 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आया था। और उसके बाद फिर वो हुआ जो पहले से बताया जा रहा था। कई जगहों पर पहले से धांधली की शिकायत थी कि वहां फॉर्म 45 तैयार कर लिए गए हैं। अब जो फॉर्म 45 थे सीधे सीधे मौजूद उन लोगों के पास जो पोलिंग एजेंट थे, वो फॉर्म 45 अलग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर एंट्री हो रही है। उमर अयूब साहब बताते रहे कि वो डमी फॉर्म 45 के साथ हो रही है, वो अलग। यानी अगर कहीं बाबर नवाज खान साहब के वोट थे 120, तो वो वोट 312 नजर आ रहे हैं। शहरनाज उमर अयूब साहिबा के 300 वोट 100 नजर आ रहे हैं। ये किया जा रहा था जैसे हमारे सामने क्या है, यानी 18 हरीपुर में नताइज कैसे तब्दील हो रहे हैं, इसको अगर आप देखें तो साफ तौर पर नजर आ रहा था। पोलिंग स्टेशन 179 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मखान कॉलोनी खवातीन का, और यहां पर फॉर्म 45 के मुताबिक शहरनाज उमर अयूब ने 230, बाबर नवाज ने 140 वोट लिए। इलेक्शन कमीशन के सरकारी सिस्टम में आरओ की जानिब से जो नतीजा फीड किया गया, वो नतीजा बताता है शहरनाज उमर अयूब 125, बाबर नवाज 216। एक के वोट कम किए गए, एक के वोट बढ़ा दिए गए। इस तरह के ढेरों नतीजे, ढेरों फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स के पास हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हरीपुर में जहां अपनी हुकूमत है, वहां आरओ ऑफिस के बाहर खंदक खोदी गई, खारदार तार लगाए गए और उमर अयूब को जाने नहीं दिया जा रहा। वहां इंतजामिया मौजूद, और फिर उन्होंने बंद कर दिए दफातर। मरकज से जो पुलिस को चीफ के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था वो भी, और उसके बाद जो इलेक्शन ड्यूटियां लगाई गई थी वो भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बाहर खड़े हुए थे। नून लीग के कुछ रहनुमाओं को मैंने देखा, वो कहने लगे कि यूसुफ अयूब साहब उमर अयूब साहब को खुद समझा रहे थे कि मैं अंदर मौजूद था और मैंने फॉर्म 45 देखे। नून लीगी रहनुमाओं का दावा था, तो हम हार चुके, आओ चलो चलते, एहतजाज करने का कोई फायदा नहीं। जबकि वीडियो मौजूद, और वीडियो में जो यूसुफ अयूब साहब हैं वो खुद खड़े होकर ये बता रहे हैं कि मैं लानत भेजता हूं ऐसी सीट पर जो इस तरह की धांधली के नतीजे में मिले। तो ये बाकायदा तौर पर किस तरह से किया गया कि बस शोर मचाओ कि बाबर नवाज जीत चुका, लेकिन हकीकत क्या है जरा खुद सुनिए। मैं ऐसी सीट बेगैरती वाली सीट पे लानत भेजता हूँ। इधर एक आदमी को पता है वो हारा हुआ है और उधर जाके बैठे उस पे लानत। अगर आप खुद उम्मीदवार होते तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। नहीं, मुझे भी यही काम करते जो हमारे बैंक के साथ इधर तो माफी काम की चीज। ठीक है ना, तो यूसुफ अयूब साहब खुद बता रहे हैं कि हुआ क्या है। अब ये सिचुएशन है जो लाहौर में सीट है हमाद अजहर के वालिद की खाली करदा सीट, वहां मियां नौमान साहब जीत गए, हाफिज नौमान साहब, और चौधरी अरसलान साहब हार गए। वहां पर क्या हुआ, वहां पर नतीजे रोके गए, उसके बाद डिब्बे उठाए, और वीडियोस मौजूद हैं, और अमला जो है वो पुलिस के साथ निकल गया, और उसके बाद नतीजा आया है। तो इस तरह से नून लीग ने कामयाबी हासिल कर ली है। मैंने आपको बताया था कि टेलीविजन चैनल्स को साफ तौर पर बताया गया कि बाबर नवाज मुस्लिम लीग नून के यहां, मियां नौमान लाहौर में, या दीगर उम्मीदवारान, दिखाना यह है कि सब जगह मुस्लिम लीग नून जीत गई है। तो आगे दिखाना है, मुसलसल आगे दिखाना है। टेलीविजन चैनल्स पर यही हो रहा था। तो यह भी हुआ एक बार कि शहरनाज उमर अयूब साहिबा, उनके वोट 86,558, बाबर नवाज साहब के वोट 80,150, और आप देखिए
کہ بابر نواز صاحب اس میں جو ہے وہ تھے آگے بابر نواز صاحب، یہ ہمارے سامنے سچویشن تھی تو ٹیلی ویژن چینلز یہ دکھا رہے تھے۔ اب یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے؟ مجھے جو اصل موضوع ہے اس ویڈیو کا اس پر آپ کو بتانا ہے۔ معاف کیجیے گا، ہمارے ہاں ایک کام ہوا ہے گزشتہ کچھ دنوں میں، ہمارے کچھ سینئر صحافیوں نے، جیسے کہ میں دیکھ رہا تھا، مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو، نجم سیٹھی صاحب کی یا آفتاب اقبال صاحب کی، انہوں نے، اب یہ کیوں کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ دنیا بھر میں جمہوریت فارغ ہو گئی، یہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ جمہوریت سے کچھ نہیں مل رہا، یہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں بتایا۔ پھر آفتاب اقبال صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے، میں نے دونوں کے ساتھ کام کر رکھا ہے، آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ تو میں نے 2 چینلز میں کام کر رکھا ہے، تو میں یہ حیران ہوں دیکھ کر کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جمہوریت تو اس ملک میں ہمیشہ ریپ ہوئی ہے، جمہوریت نے لوگوں کو دیا کیا ہے؟ ایک نیا سسٹم آ رہا ہے، یہ سسٹم بڑا زبردست ہوگا، یہ سسٹم ڈیلیور کرے گا وہ مرد حق، مرد قلندر عمران خان، جس نے یہ سب کچھ بے نقاب کر دیا، جس نے عوام کو شعور کا نیا لیول دے دیا۔ اچھا، وہ مرد حق، مرد قلندر کہاں پڑا ہوا ہے؟ جیل کے اندر۔ عوام کو شعور کا نیا لیول دینے والا پڑا ہوا ہے جیل کے اندر، اور ایک نیا سسٹم آئے گا، بظاہر رہے گی یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ رہے گی، کیونکہ بڑا ماڈرنائز کانسیپٹ ہے، یہ آپ سے لیا نہیں جا سکتا، لیکن ایک نیا سسٹم آئے گا، ایک نیا آرڈر، سسٹم بھی نہیں، نیا آرڈر، اور یہ نیا آرڈر جو ہے یہ ڈیلیور کرے گا، یہ لوگوں کے مسائل حل کرے گا، اور یہ دے گا لوگوں کو ان کی مسائل کا حل۔ یہ باتیں ہمارے ہاں کی گئی ہیں کچھ صحافیوں کی جانب سے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ گفتگو ہے جو ہمارے ہاں کچھ عسکری تجزیہ کاروں نے، ریٹائرڈ فوجی افسران نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھ کر گزشتہ کچھ عرصے میں کی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے سینئر صحافیوں کو، تو میں نے 2 نام ازراہی مثال لیے، میں دونوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، دونوں بڑے سینئر ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر انہوں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ اس جمہوریت نے دیا کیا ہے، اس کے ذریعے آپ کر کیا رہے ہیں؟ پاکستان میں جمہوریت کا ریپ ہوا ہے، اس کے ذریعے آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹھیک ہے وہ آنے والا ہے، لیکن جو اب تک ریپ ہوا ہے جمہوریت کا، جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو سسٹم پہ کیپچر ہوا ہے، جو ایلیٹ کیپچر ہوا ہے، یہ کیپچر کیا کس نے ہے؟ جمہوریت کا یہ ریپ کیا کس نے ہے؟ کیا جمہوریت کا ریپ جمہور کے نام پر ووٹ لینے والوں نے، جمہوری حکومت بنانے والوں نے کیا ہے، یا اصل میں حکومتیں بنانے والوں نے کیا ہے؟ ہمارے دانشور اس سوال کا جواب گول کر کے دیکھیں جی، ایک نیا سسٹم ہے، دنیا چائنا سے سیکھ رہی ہے، دنیا گلف سے سیکھ رہی ہے، سعودی عرب سے، قطر سے، UAE سے، ان ممالک سے جہاں پر جمہوریت نہیں ہے، دنیا ان سے سیکھ رہی ہے، لوگوں کو تھوڑے بہت رائٹس دے دو، ذرا سی بولنے کی آزادی دے دو، اور یہ یاد رکھیے گا یہ ذرا سی بولنے کی آزادی ہوتی ہے، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو، اس کے بعد جہاں بولنے کی آزادی میں کوئی زیادہ آگے جائے گا روکو، جہاں رائٹس کے معاملے میں کوئی جائے گا روکو، اور روکنے والے کون ہوں گے؟ اب کیا ہمارے دانشور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ وہی ہیں جو نیو آرڈر کے تحت سب کچھ ٹھیک کریں گے، جمہوریت بہترین کریں گے، اور ایک ایسا سسٹم دیں گے جو سسٹم ڈیلیور کرے گا؟ اس سسٹم میں کیا رکھا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا سسٹم، اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا کانسیپٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے اس کانسیپٹ میں موجودہ دور میں ہمارے سامنے ہے حکومت اس وقت PMLN پلس ہائیبرڈ سسٹم چلانے والوں کی۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی چلے گا، یہی چل سکتا ہے، یہی ڈیلیور کرے گا، باقی کچھ نہیں رکھا۔ تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ عوام جن کا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں 2024 کے الیکشن میں، ابھی جنہوں نے باقاعدہ طور پر ووٹ کو عزت دو کہنے والوں کا جو تمام تر بیانیہ تھا وہ نیست و نابود کر دیا، نون لیگ فارغ ہو گئی، کیونکہ نون لیگ کو اتنے شور مخالفین کو دبانے کے باوجود بھی، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ملا کیا ہے؟ کہیں 8%، کہیں 12% کا ووٹ۔
یعنی ایکچوئل نمبر یہی ہے. تو اگر لوگوں کا اس سسٹم میں سے بالکل بھی انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے تو ہمارے ہاں کچھ دانشور یہ بتانے آ گئے کہ سسٹم یہی ہے, بہترین ہے, آگے جا کر اس سے زیادہ سخت ہوگا اور بہترین ہوگا. تو یہ دانشور کہیں سے بھی نہ تو دانشوری کر رہے ہیں, یہ دانشور کسی بھی طور پر یہ جمہوریت کے حق میں کام نہیں کر رہے, عوام کے حق میں کام نہیں کر رہے. یہ جو نئے سسٹم یا نئے آرڈر کا چورن ہے, یہ چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا عوام اس چورن کو قبول کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا, پوری دنیا میں سب سے بڑی حقیقت ہے جب آپ کو اظہار رائے سے محروم کر دیا جائے, جب آپ کو آپ کے سب سے بڑے حق جمہوریت میں ووٹ سے محروم کر دیا جائے, اس کو چھین لیا جائے, تو عوام کبھی بھی ایسے سسٹم کے ساتھ نہیں ہوتے. جسے آپ کہہ رہے ہیں عوام ساتھ ہیں, عوام کے لیے ڈیلیوری ہے, عوام ساتھ چلیں گے, وہ اس کو مانتے ہیں, وہ جبر ہے, جبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جبر ایکشن ہے, یہ الیکشن نہیں ہے. اس جبر ایکشن کو کچھ وقت کے لیے چلایا جا سکتا ہے, لیکن ابھی مسلم لیگ نون جو اس جبر ایکشن میں سسٹم پر کسی کی مدد سے, طاقتور حلقوں کی مدد سے قابض ہو کر بیٹھ گئی ہے, اسے اندازہ ہوگا کہ زمینی صورتحال کیا ہے, لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. اور جہاں ایک صاف شفاف الیکشن ہوگا, قاف لیگ سے برا حال ہوگا, مسلم لیگ قاف سے برا حال ہوگا. جو سندھ میں پیپلز پارٹی ہے وہ ایک الگ فیکٹر ہے جس کو ہم انٹیریئر سندھ کے ہونے کی وجہ سے جانتے ہیں, لیکن پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کا حال ہے اس سے برا حال مسلم لیگ نون کا ہوگا. اور جب ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کی آزادی ہوگی, اور یہ ہوگی کچھ وقت میں ہوگی, ممکن ہے کچھ ذرا سے زیادہ وقت لگ جائے, لیکن جب آزادی ہوگی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی, اور ہمارے یہ دانشور اس وقت اپنا منہ چھپاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, جیسے وہ دانشور منہ چھپاتے ہوئے نظر آتے ہیں اکثر جو 2024 کے الیکشن سے پہلے کہتے تھے پاکستان تحریک انصاف فارغ ہے, پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہیں ملے گا. آپ دیکھیے گا کہ علیم خان کی پارٹی, پرویز خٹک کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں کرتی کیا ہے, اور اس کے بعد انہیں اپنا منہ چھپانا پڑا تھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.